السلام علیکم ناظرین، آج سردار لطیف کھوسہ نے دل خوش کر دیا۔ آج ان کی عظمت کو سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے، جس طرح سے انہوں نے عمران خان اور پاکستان کے قانون و آئین کا تحفظ کیا۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں آپ کو انہوں نے کہا کھوسہ صاحب، عزت مآب کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ سی میں آ جائیں۔ پھر انہوں نے آپ کو ایک شو کاز بھیجا، انہوں نے کہا آپ ایک لیڈر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو کہ آپ پچھلے 1.5 مہینے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ اس کے خلاف کیسز ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو آپ پچھلے 1.5 مہینے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ ایک ایسے تقریر کی جو اسٹیٹ پالیسی جو آپ نے تنقید کی ہے وہ اسٹیٹ پالیسی کے خلاف ہے۔ اب مسئلہ میں اسٹیٹ پالیسی پہ بعد میں آتا ہوں، یہ تقریر بھی آپ نے 9 تاریخ کو کی ہے۔ آج ہے 14 تاریخ، 14 کی صبح کو نیر بخاری صاحب کو صبح اٹھ کے یاد آیا، یاد دلایا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر، یاد دلایا گیا کہ کھوسہ صاحب نے نہیں آن دینا؟ میں اپنے پیشے کو میں نے کبھی مکس اپ نہیں کیا اپنی پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی وابستگی سے، اور میرے لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ میں یہ مجھ پر لازم ہے کہ اگر کوئی میری شرائط مانتا ہے فیس وغیرہ کی تو میں پابند ہوں اس کی پیروی کروں۔ پھر دنیا سر لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کی پارٹی یہ طاقت پوچھ رہی ہے نا پیپلز پارٹی کی۔ نہیں دیکھیں، یہ وہ میری پارٹی، میں کوئی ملازم نہیں ہوں سرکاری یا ان کی پارٹی کا، میں نے جملے کے پڑھ کے یہی لگ رہا ہے۔ میں صرف آپ نہ کاشف ایک ایک کر کے کرو۔ دیکھیں what is a political party؟ اب آرٹیکل جو 17 ہے اس میں every person has a right of association، یعنی آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی کی آپ کی ایفیلیشن ہے، آپ کی بانڈیج ہے، آپ کی ایک ذاتی ایک خواہش بھی ہے، آپ جس پارٹی میں جانا چاہیں، آپ ایسوسیشن بنانا چاہیں، آپ کسی کے ممبر رہنا چاہیں۔ اور مجھے تو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 4 آنے کی پارٹی اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کے یہ دیے ہوئے سارے عہدے ہیں جو مجھے سی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کھوسہ صاحب، آپ نے کہا واٹ از اے پولیٹیکل پارٹی، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سیاسی جماعت پاکستان میں ایک بادشاہ ہے اور اس کی رعایا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ شو کاز کر دو، آپ کو شو کاز ہو گیا ہے، آپ مانتے بھی ہیں، مجھے یقین ہے آپ کو پتا یہی ہوا۔ کسی نے کیا ہونا ہو تو 1-2 بندے انہوں نے کہا کاشف میں نہیں مانتا، ہم نہیں مانتے، نہیں مانتا، بالکل میں بادشاہت نہیں مانتا۔ میں نے دیکھیں اٹس ناٹ ورتھ دا پیپر آن وچ اٹ از ریٹن۔ مجھے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کس کے وکیل کیوں بنے ہو، یہ میرا آئینی استحقاق ہے اور کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا۔ پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں پوچھ سکتی، میری فیملی بھی نہیں مجھ سے پوچھ سکتی۔ یہ میرا اور ساحل کا ریگولیٹڈ رشتہ ہے جو آئین اور قانون کے تابع چلتا ہے۔ اس میں پولیٹیکل پارٹی کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا تجزیہ سر، آپ کا تجزیہ جاننا چاہتا ہوں سر، 1 سیکنڈ رکیے، اپنا تجزیہ مجھے بتائیں، اصل میں یہ کیوں آیا آپ کو؟ اصل میں تمہیں اسپیکولیٹ کرتے جو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں اٹس لائک اے فیملی۔ میں 50,000 دفعہ کہہ چکا ہوں، میرے بیٹے پر گولی لگی، کوئی مجھے پوچھنے نہیں آیا، میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی، میرا ڈرائیور زخمی ہوا، میری گاڑی پہ گولیوں کی بوچھاڑ برسائی گئی، کوئی نہیں آیا۔ عمران خان میرے گھر آیا اور یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کی فائرنگ ہوئی، میں خیریت دریافت کرنے آیا ہوں، اور اس دوران میں انہوں نے اپنی جو ہے وہ کتھا سنائی، اور مجھے اس کی مماثلت نظر آئی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 109 میں، جس طرح اس کو لحد میں اتار دیا گیا تھا۔ رزاق شر ایک کوئٹہ میں مرڈر ہوتا ہے اور PS to PM ابھی دفن نہیں ہوا ہے، FIR نہیں ہوئی ہے، وہ کہتا ہے عمران نے قتل کروایا ہے، عمران خان کو پھانسی دی جائے۔ تو مجھے وہی مماثلت نظر آئی اور میں نے بالکل وہ کیس امنا کی، اس لیے کہ اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا۔ تو اس لیے میں آزاد ہوں اپنے پیشے میں جس کا کیس لوں، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ مجھے یہ بتائیں سر، انکار کر دیا وہاں جہاں یہ بتائیں 2 مہینے سے آپ یہ کیس لے رہے ہیں طور پر سر، 2 مہینے سے آپ یہ کیس کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل، آپ عدالت کو جا کے ملتے بھی ہیں، کھلے عام اعلان آپ ان کا کیس لڑ رہے ہیں۔ یہ نیر بخاری صاحب کو آج سویرے اعلان آیا، ایبسولوٹلی، تو ان کو آج سویرے 8 بجے الہام آیا کہیں سے کہ یہ کیا کھوسہ صاحب نے کر دیا، تو کیس لڑ رہے ہو اس آدمی کا؟ کاشف اس سے پوچھو نا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں تو اس کو رسی کی ٹوکری میں پھینکنے جا رہا ہوں۔ اس کاغذ کے پرزے کو جو اس نے لو لیٹر بھیجا ہے مجھے، میں اس کو
یہ بھی نہیں اہمیت دیتا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ورتھ آف اینی تھنگ ہے، کیونکہ مجھے میرے بنیادی حقوق سے کوئی مانع نہیں کر سکتا. آپ آج پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں، لیکن اگر پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی اس بنیاد پر نکل سکتی ہے، اس بنیاد پر کہ آپ نوٹس دینے والے کون ہوتے ہیں، آپ کوئی ہیڈ ماسٹر ہیں، آپ کوئی پرنسپل ہیں، ہم آپ کے کوئی اسٹوڈنٹ یا ہم آپ کے ملازم ہیں، آپ ہمیں شو کاز نوٹس دے رہے ہو، بالکل ہیں کون؟ تو پھر یہ مجھ سے بھی یہی توقع کریں مجھ سے. I will not give them the player. میں ابھی تو اس کا جواب دوں گا نا کہ 1 ہفتہ انہوں نے دیا ہے، but rest assured my reply would be crisp and short and sweet. مجھے کوئی ایسا پورے شیخ رشید لگے ہیں سر. مسئلہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یعنی تم دے ہو گے اپنے جواب. کاش میں جو کر رہا ہوں میرا ضمیر خدا کی قسم اتنا مطمئن ہے کہ میں آئین اور 7 دن بعد پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں گے آپ. کس دن کے بعد؟ 7 دن کے بعد پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں گے. یہ there is a bigger gap between the lip and the cup. ابھی آنے تک تو 7 دن میرے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، لیکن اگر وہ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں تو I will not give them the player which they are probably contemplating. So rest assured اگر وہ کر سکتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ جو انہوں نے کیا تو میرا جواب بھی وہی سمجھیں اور سنیں. سر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو نکالا جائے آپ پارٹی کو چھوڑ دیں گے؟ بلاول بھی بلوچ ہے، زرداری بھی بلوچ ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ بلوچ کے ساتھ you have to deal with honor. So اگر پیپلز پالیٹکس سے ہٹ کے اب پاور پالیٹکس کر رہی ہے پیپلز پارٹی، تو دیکھیں میں تو وہی کھڑا ہوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر. سر یہ جو آپ پاور پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی پہ پریشر ہے کہ کھوسا صاحب کو یہ کیا جائے؟ آؤٹ سائڈ پریشر، ناٹ ان سائڈ پریشر. دیکھیں یہ پتہ نہیں کسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. مجھے آپ نے شوکاز پڑھا؟ ضرورت نہیں ہے. پہلے آخری مجھے بتاؤ اسٹیٹ پالیسی کیا ہے؟ سائفر کی اسٹیٹ پالیسی کو کرٹیسائز کیا آپ نے. یار کاشف کی انتہا ہے یہ سائفر کا معاملہ. مجھے اس میں بھی بھٹو کی مماثلت نظر آئی جب میں نے یہ کیس کیا، تو اس میں بھی کیونکہ بھٹو کو ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ آپ ایٹم بامب پروگرام بند کر دو عبرت کا نشان بنائیں گے. عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے ہینری کسنگر اور امریکہ کے خلاف کچھ نہیں کیا. ہم نے بھٹو کو ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کے پھانسی دے کے قبر میں اتار دیا ہم نے. یہ ہے آپ کا سائفر. اور یہاں ایک ڈونلڈ ڈو، ایک 3rd کلاس جو ہے بیوروکریٹ امریکہ کا، وہ ہمارے ایمبیسڈر کو دھمکی دے رہا ہے کہ عمران خان کو اگر نکال دو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. ہم غلام ہیں نا. یہ ہے سائفر. اور اس میں مجھے بتاؤ کون سی ہماری ڈیفنس کی تنصیبات ہیں جو خطرے میں پڑ گئیں اس کنٹینٹ سے، اس متن سے؟ کون سی ہماری سیکیورٹی کی وائلیشن یہ تو اب جج صاحب فیصلہ کریں گے سر. آنے والے دنوں میں جج صاحب فیصلہ کریں گے. کون سا جج فیصلہ کرے گا؟ جن کے سامنے پیش ہو رہا ہے. کاشف تم بھی فیصلہ کر سکتے ہو، میں بھی کر سکتا ہوں، گلی میں ایک پاکستانی عام شخص بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس سائفر سے جس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا، کیبنٹ میں ڈی کلاسیفائی ہو گیا. ناظرین اگر پاکستان میں سردار لطیف کھوسا جیسی 2-4 اور شخصیات آ جائیں تو پاکستان ضرور ترقی کی طرف بڑھ سکتا ہے. وہ لوگ جو اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور قانون و آئین کی بے حرمتی نہیں کرتے اور حق اور سچ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے. انہی لوگوں میں سے ایک سردار لطیف کھوسا بھی شامل ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی مجھے حق اور سچ کا ساتھ دینے کی وجہ سے اپنی پارٹی سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی سے خود ہی علیحدگی اختیار کر لوں، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لیں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان سچے ہیں اور وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہنے والے لیڈر ہیں. اس لیے سردار لطیف کھوسا اب عمران خان کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں. ناظرین جیسے سائفر کے معاملے میں عمران خان پر کیس چلایا جا رہا ہے، اس پر سردار لطیف کھوسا کا کہنا تھا کہ عمران خان جیسے غیرت مند لیڈر نے بیرونی سازش کو ناکام بنایا تو اس پر وہ خراج تحسین کے مستحق تھے، نہ کہ ان پر کیس چلائے جاتے. یہ پورا سسٹم ہی بغیرت اور بے شرم ہو چکا ہے. ناظرین اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.